السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں مبشر لقمان یوٹیوب چینل. میرا نام مبشر لقمان ہے اور آج میں نے مریم نواز کی ایک ٹویٹ پڑھی ہے. مریم صفدر اعوان، وہ اپنے آپ کو اگر اعوان کے نام صفدر کے نام سے جاننا چاہتی ہیں تو بہت خوشی کی بات ہے. اور اس ٹویٹ کو پڑھ کے مجھے شدید غصہ آیا. مجھے دکھ نہیں ہوا، مجھے کوئی غم نہیں ہوا، مجھے غصہ آیا، بہت شدید غصہ آیا. اب ہیں وہ خاتون اور میں خواتین کے لیے بس اسی طرح سے بات کر سکتا ہوں جس طرح میں کر رہا ہوں کہ مریم صفدر نے یہ ٹویٹ کی کہ جس سے ظاہر ہوتا ہے کہ وہ کشمیر پہ ہونے والے مظالم کو اپنے سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کر رہی ہیں، اور انتہائی گھٹیا اور گری ہوئی انہوں نے یہ ٹویٹ کی ہے. پورا پاکستان جو ہے اس وقت سراپا احتجاج ہے. 22 کروڑ پاکستانی جو ہیں ان کے دل کشمیری بہنوں اور بھائیوں کے ساتھ دھڑک رہے ہیں، اور وہاں پہ ہونے والا خون، وہاں پہ ہونے والے مظالم، وہاں پہ ہونے والے دیرینہ جو مظالم ہیں ان کے لیے آواز لوگ بلند کر رہے ہیں، لوگ ان کے لیے علم بلند کر رہے ہیں. اور یہاں پہ یہ نانی جو ہے اس کو اپنی سیاست کی پڑی ہے اور عمران خان وزیر اعظم پاکستان کے ساتھ دشمنی کرنے پہ جت گئی ہیں. کوئی بھی اپوزیشن کا لیڈر اور جو ہو وہ اس ملک کا شہری ہے، اور اس ملک کا شہری ہونے کے ناطے اس کو اپنے ملک اور اس کی عوام کی امنگوں کی ترجمانی کرنی ہے. مریم صفدر کو میں نے سمجھا تھا، بلکہ کل میں ایک انٹرویو میں کسی کو میں نے کہا کہ ان کا بڑا ایک سٹیچر بنتا جا رہا ہے اپنے اس میں، اور آج مجھے بڑے دکھ سے کہنا پڑ رہا ہے کہ انہوں نے اپنے آپ کو خود سے دھڑام کر کے نیچے گرا دیا اس قسم کی بات کر کے. کشمیر میں ہونے والے جو مظالم ہیں اب، اور وہاں پہ تقریباً 18,000 خواتین کی بے حرمتی ہو چکی ہے. ایگزیکٹ فگرز میرے پاس نہیں ہے، کیونکہ بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ گھر والے جو ہیں وہ کوئی FIR نہیں کٹواتے یا وہ کوئی رپورٹ نہیں کرتے اپنی عزت کی وجہ سے. اور سمجھ میں آنے والی بات ہے، لوگ سفید پوش ہیں بیچارے، ساری عمر ان کی مظالم میں گزر گئی، کون سن رہا ان کی بات دنیا میں. تو ہو یہ رہا ہے کہ جب ابھی نندن پاکستان میں کریش کر کے گرا تھا، آپ کو یاد کریں اس کا طیارہ، تو 24 گھنٹے کے اندر لاہور شہر کے باہر ایک خود ساختہ NGO جو ہے اس کے کوئی 10-12 خواتین جو ہیں پلے کارڈز لے کے باہر آ گئی تھیں کہ ابھی نندن کو رہا کرو، ابھی نندن کو رہا کرو. دکھ کے ساتھ مجھے کہنا پڑ رہا ہے کہ اتنی بڑی ریاست جو ہے کہ مروجہ دہشت گردی جو ہندوستان کشمیر کے اندر کر رہا ہے، اس کے اوپر پاکستان میں مریم صفدر جو ہیں وہ اس کے برعکس بات کر رہی ہیں. یہ NGOs جو ہیں، یہ NGOs بالکل ان کو کشمیر میں ہونے والی 18,000 خواتین کے اوپر ان کو مظالم نظر نہیں آ رہے. 1,20,000 مسلمان جب وہاں پہ بے دردی سے شہید ہوئے تو نہ جانے کتنی بیوائیں ہو گئیں، کتنے بچے یتیم ہو گئے. اس کے لیے کوئی NGO نہیں بات کر رہی، نہ LOC پہ جانے کی خواہش ظاہر کر رہی ہے کہ دیکھیں وہاں پہ حالات کیا ہیں، نہ جموں میں جانے کا مطالبہ کر رہی ہے کہ ان کو بتایا جائے کہ وہاں پہ کیا حالات ہیں. بلکہ یہاں پہ می ٹو کی کیمپین کرنے والے جو فیمنسٹ خواتین ہیں، جو ویسے تو ہماری بڑی برائیاں کرتے ہیں، کاش ابھی ان کا بھی کوئی ضمیر جاگ جائے اور وہ مقبوضہ کشمیر میں جن خواتین کے ساتھ درندگی ہوئی اور ہو چکی ابھی تک، ان کے لیے بھی آواز اتنی زور و شور سے بلند کرے جتنا کسی. بس اب میں کیا کہہ سکتا ہوں اس میں ایکچولی دکھ اپنی جگہ پہ اور غصہ اپنی جگہ پہ. اور غصہ مجھے اس بات پہ ہے کہ شاہ محمود قریشی ابھی تک ٹویٹر پہ بیٹھے ہوئے ہیں. شاہ محمود قریشی کو یونائٹڈ نیشنز میں ہونا چاہیے، ان کو سیکورٹی کاؤنسل میں ہونا چاہیے، وہاں پہ اپنے تمام مندوبین کے ساتھ ان کو ہونا چاہیے، اور وہاں پہ ان کو شور کرنا چاہیے، ان کو پاکستان کا نیریٹو دینا چاہیے، ان کو کشمیر کا نیریٹو دینا چاہیے. کشمیر کے کسی شخص کو آزادی نہیں ہے کہ وہ اس وقت وہاں سے باہر جا کے بیرون ملک کو بتا سکے کہ ان کے ساتھ کیا ہو رہا ہے. یہ ہمارا کام ہے، ہمارا فرض ہے، ہمارے فارن آفس کا کام ہے. اور میں امید کرتا ہوں کہ شاہ محمود جو ہیں اگلے 24 گھنٹے میں وہ سیکورٹی کاؤنسل کو اپروچ بھی کریں گے، اور وہ ایک مثبت اور فورسفل قسم کی وہاں پہ جو ہے وہ ریزولوشن جو ہے اس کا بھی مطالبہ کریں گے. حکومت پاکستان جو کر رہی ہے وہ کر رہی ہے. میرا خیال ہے کہ ہم لیگلی تو صرف مورل سپورٹ کر سکتے ہیں کشمیر کے لیے، لیکن ہمیں وہاں پہ اب دیکھنا ہے. اب اطلاعات آ رہی ہیں کہ لوگوں کو خوراک کی کمی ہو رہی ہے، لوگوں کو ادویات کی کمی ہو رہی ہے، اور لوگوں کو یہ مٹی کا تیل جسے وہ چولہے جلاتے ہیں اور گیس، یہ اس کی بے انتہا قلت ہو چکی ہے وہاں پہ. کہ ہم یونائٹڈ نیشنز کو زور لگائیں کہ کسی طرح وہ لائف سیونگ ڈرگز اور جو فوڈ آئٹمز ہیں یا اسینشل فوڈ آئٹمز ہیں اور اسینشل میڈیسنز ہیں، ان کی ترسیل کا انتظام جو ہے وہ مقبوضہ کشمیر میں کرے. بھارت نے
جو کیا وہ تو بہت بڑی، یعنی موجودہ دنیا کی غالباً سب سے بڑی ریاستی دہشت گردی ہے، لیکن یہاں پہ جو لوگ اس کے لیے چپ ہیں یا اس کو اپنی سیاست کے لیے استعمال کر رہے ہیں وہ انتہائی کنڈیمبل ہے. اور میں تو ان فنکاروں پہ اور ان کرکٹرز پہ بھی حیران ہوں کہ ابھی تک وہ چپ کر کے جو بیٹھے ہوئے ہیں. آپ ادھر دیکھیں انوپم کھیر نے کیا سٹیٹمنٹ دی، اکشے کمار نے کیا سٹیٹمنٹ دی، مہندر سنگھ دھونی جو ہے اس کو اچھا کہیں برا کہیں، میں تو اس کو کہوں گا ہندوستان کے لیے تو اچھا ہے، وہ کشمیر میں اس نے والنٹیئر کر کے وہاں پہ آرمی میں چلا گیا. ہمارے یہاں پہ کرکٹرز جو ہیں بڑے بڑے نام ہیں اور بڑے بڑے کام والے لوگ ہیں، انہوں نے ایک بیان تک نہیں دیا کشمیریوں کے حق میں. میں یہ نہیں کہہ رہا خدا کے لیے کہ آپ حکومت کو سپورٹ کریں پاکستان کی، لیکن آپ ریاست کشمیر کے حقوق کو تو سپورٹ کر سکتے ہیں، وہاں پہ ہونے والے مظالم کو تو آپ اجاگر کر سکتے ہیں. آپ کی بات سنے گی دنیا. آپ لوگ امبیسڈرز ہیں پاکستان کے جو فنکار ہیں، پاکستان کے جو پلیئرز ہیں، ہر شعبے سے تعلق رکھنے والے پلیئرز جو ہیں، آپ لوگ پاکستان کے بہت امپورٹنٹ اور اسٹرانگ امبیسڈرز ہیں. آپ کی ہوئی تھوڑی سی بات جو ہے وہ لاکھوں لوگوں تک جائے گی. لوگ آپ کو فالو کرتے ہیں، لوگ آپ کے اوپر اعتبار کرتے ہیں. پلیز ان مظالم کو اجاگر کریں، اور اس قسم کی ٹویٹس مریم صفدر کو اب نہ صرف ڈیلیٹ کرنی چاہیے بلکہ اس کو معافی مانگنی چاہیے اس کو پوری قوم سے. میرا خیال ہے کہ مریم صفدر نے آج مسلم لیگ نون کو باقاعدہ طور پہ خود شرمندہ کر دیا ہے. اور میں جانتا ہوں نون لیگ والوں کو، میں ذاتی طور پہ جانتا ہوں، ان میں بے انتہا کشمیری نسل پاکستانی بھی ہیں اور ان کے دل بھی دھڑکتے ہیں کشمیریوں کے لیے اور کشمیریوں کے ساتھ. مجھ سے زیادہ میرا خیال ہے ان کو بھی دکھ پہنچایا ہے مریم نے. ان کو فوری طور پہ اس پہ نانی کو معافی مانگنی چاہیے. اسٹے ٹیونڈ ٹو مبشر لقمان یوٹیوب چینل. ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو سبسکرائب اینڈ ڈو ناٹ فرگیٹ ٹو لائک اٹ، بیکاز ہم کشمیر میں ہونے والی ڈیولپمنٹس آپ تک اب بڑی تیزی سے لے کے آئیں گے. اللہ حافظ.